الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت دنیا کے حالات بڑی تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پر شام کے حالات کی وجہ سے نہ صرف شام بلکہ عرب دنیا میں جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی پھیل سکتی ہے۔ اگر شام کی جنگ میں بیرونی طاقتیں شامل ہوئیں اور پھر صرف عرب دنیا ہی نہیں بلکہ بعض ایشین ممالک کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اس بات کو نہ عرب حکومتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں، نہ دوسرے ممالک اور بڑی طاقتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جنگ صرف شام کی جنگ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ بس احمدیوں کو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دنیا کو خدا تعالیٰ سے جوڑنے اور امن اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے، ہم احمدیوں کو دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں جس سے ہم دنیا کو تباہی سے بچانے کی کوشش کر سکیں۔ ہم ظاہری کوشش کے لحاظ سے دنیا کو اور بڑی طاقتوں کو ان خوفناک نتائج سے ہوشیار کر سکتے ہیں، جو ہم کر بھی رہے ہیں، جو ظاہری کوششیں تھوڑی بہت۔ دنیا کے سیاستدان اور حکومتیں جو ہیں، ان کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں بھی اشارہ کرتا رہتا ہوں، کر رہا ہوں، اور اس پیغام کو افراد جماعت نے بھی میرے ساتھ وسیع پیمانے پر پھیلایا دنیا کے ملکوں میں۔ یہ لیڈر اور سیاستدان اس بات کا اظہار بڑے زور شور سے کرتے ہیں کہ آپ کا پیغام عین وقت کی ضرورت ہے، اور ہم بالکل آپ کی تائید کرتے ہیں، لیکن جب اس پیغام پر عملی اظہار کا موقع آتا ہے تو بڑی طاقتوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ تو ظاہری کوشش ہے، اصل ہتھیار تو ہمارے پاس ہر کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو سمیٹنے کے لیے دعا کا۔ اس کی طرف احمدیوں کو ان حالات میں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ انسانیت کے لیے عموماً اور امت مسلمہ کے تباہی سے بچنے کے لیے خصوصاً ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت مسلم موعود حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے آج سے
88 سال پہلے تقریباً 1925 میں اس وقت شام کے حالات پر جو تھے خطبہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ دمشق کی تاریخ بڑی پرانی ہے. اسلام سے پہلے بھی یہ شہر بہت سے دینوں کا مرکز رہا ہے یا اس کی اہمیت رہی ہے. اسلام میں بھی بڑے عرصے تک یہ دارالخلافہ رہا ہے اور اکثر پرانے مذہب کی یادگاریں اس شہر میں تھیں. 1925 میں حضرت مسلم علیہ السلام نے جیسا کہ میں نے کہا اس شہر کے بارے میں یا شام کے بارے میں خطبہ دینے کی وجہ یہ بتائی کہ اس وقت جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ دروزیوں نے جو ہاں ایک قبیلہ ہے انہوں نے آزادی کی آواز اٹھائی اور اس آواز پر وہاں کے باقی مسلمان بھی شامل ہو گئے. وہ لوگ پہاڑوں میں رہنے والے تھے لیکن باقی مسلمان جو شہروں میں رہنے والے تھے وہ بھی شامل ہو گئے. جبکہ اس وقت وہاں فرانسیسیوں کی حکومت تھی. یہ بھی آپ نے تجزیہ کیا کہ انتظامی لحاظ سے فرانسیسی حکومت تھی، گو بعض فیصلوں کے لحاظ سے مفتی یا مولوی بھی حاکم تھے اور اس طرح 2-3 طرز کی وہاں حکمران تھے. لیکن بہرحال سیاسی حکومت جو تھی وہ فرانس کے تحت تھی اور مفتیوں کے جو حاکم تھے وہ یہ تھے کہ اگر کسی لٹریچر کو چھاپنے کی اجازت ہوتی یا کسی مذہبی کتاب کو چھاپنے کی اجازت ہوتی اور اگر مفتی اس کو کچھ کہہ دیتا اس کے بارے میں تو گورنر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. بس مسلم عہد نے مثال دی کہ جماعت احمدیہ نے وہاں لٹریچر شائع کرنے کی گورنر سے اجازت لی لیکن مفتی نے اسے اور جو چھپ بھی گیا لیکن مفتی نے چھپنے کے بعد اسے بین کر دیا. گورنر کو شکایت کی گئی تو اس نے کہا کہ اس معاملے میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار تو مفتی کے پاس ہے. تو بہرحال فرانس کی انتظامی حکومت تھی. سیاسی طور پر اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تو اسے سختی سے نپٹا جاتا. اس وقت اس کے خلاف بغاوت یا آزادی کی آواز جب مقامی لوگوں نے اٹھائی تو فرانس کی حکومت نے بہت بڑا ہوائی حملہ دمشق پہ کیا. یہ کہتے ہیں کہ 57-58 گھنٹے تک بم برسائے گئے اور شہر کی تاریخ کو، اس کی تاریخی عمارات کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا گیا. ہزاروں لوگ مارے گئے. یہ شہر کیوں برباد کیا گیا؟ کیوں وہ لوگ مارے گئے؟ اس لیے کہ وہ غیر حکومت سے آزادی چاہتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام بھی ہے کہ بلائے دمشق. تو حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس وقت جو دمشق کی حالت تھی اس ہوائی حملے سے اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام بھی پورا ہوا کہ تمام تاریخی عمارات، تمام مذاہب کی تاریخ سب ملیہ میٹ کر دی گئی، کیونکہ اس سے بڑی بلا اور تباہی اس سے پہلے کبھی دمشق پر نہیں آئی تھی. یہ بلا آئی تھی غیروں کے ہاتھوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ فرانس نے حملہ کیا. بعض الہامات کئی مرتبہ بھی پورے ہوتے ہیں. وہ بلا جو غیروں کے ہاتھوں آئی اور شہر کو تباہ کر دیا 57-58 گھنٹے رہی، جس میں کوئی کہتا ہے 2000 لوگ مارے گئے، کوئی کہتا ہے 20,000 لوگ مارے گئے. لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ محتاط اندازہ یہی ہے کہ 7-8 ہزار لوگ بہرحال مارے گئے اس وقت.
لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بلا جو غیروں کے ہاتھوں سے آئی تھی اس میں تو یہ نقصان ہوا، لیکن ایک بلا اب بھی آئی ہوئی ہے جو اپنوں کے ہاتھ آئی ہے، اور گزشتہ تقریباً 2-2.5 سال سے یہ دمشق میں اور شام میں تباہی پھیلا رہی ہے۔ پورے شام کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، 1 لاکھ سے اوپر لوگ مارے گئے ہیں، متعدد اندازہ ہے، بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں، اور ملینز میں لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں، گھر بھی کھنڈر بنے ہیں، بازار بھی کھنڈر بن رہے ہیں، صدارتی محل پر بھی گولے برسائے گئے ہیں، ایئرپورٹس پر بھی گولے برسائے گئے، مختلف عمارات پر گولے برسائے گئے، غرض کہ کوئی بھی محفوظ نہیں۔ حکومت کے جو فوجی ہیں وہ شہریوں کو مار رہے ہیں، اور شہری حکومتی کارندوں کو مار رہے ہیں، ان فوجی بھی شامل ہیں اور دوسرے بھی شامل ہیں۔ علوی جو ہیں وہ سنیوں کو مار رہے ہیں، اور سنی جو ہیں وہ علویوں کو مار رہے ہیں، اور یہ سب لوگ جو ہیں ایک کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ آزادی کے نام پر جو کوشش ہو رہی ہے وہاں، جو حکومت کے مخالف ہیں، عوام ہیں جن میں بڑی تعداد سنیوں کی ہے، وہ جو کوشش کر رہے ہیں، ان میں اس کوشش میں ان کی مدد کے نام پر دہشت گرد گروہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں سے جو نقصان، ان گروہوں سے جو نقصان پہنچنا ہے، دہشت گرد گروہوں سے ملک کو جو پہنچنا ہے، اس کا تو بعد میں پتہ چلے گا۔ بہرحال افسوس یہ ہے کہ یہ بلا جو ہے اس دفعہ جو آئی، یہ خوفناک شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور یہ لوگ نہیں جانتے کہ آزادی کے نام پر عوام اور امن کے قائم کرنے کے نام پر حکومت ایک دوسرے پر ظلم کر کے اور آپس میں لڑ کر اتنے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب بڑی طاقتیں آزادی دلوانے، ظلم ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے نام پر اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گی اور کر رہی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ کوششیں دنیا کو بھی تباہی کی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ شام کی حکومت کے ساتھ بھی بعض بڑی حکومتیں ہیں، اسی طرح اس ریجن کی بھی بعض حکومتیں ہیں جو شام کی حکومت کی مدد کر رہی ہیں یا پشت پناہی کر رہی ہیں یا ان کی حمایت کر رہی ہیں۔ اسی طرح جو حکومت کے مخالف گروپ ہیں ان کے ساتھ بھی حکومتیں کھڑی ہیں، بلکہ بڑی طاقتیں ان کے ساتھ زیادہ ہیں۔ اس صورتحال نے، جیسا کہ میں نے کہا، بڑے خطرناک حالات پیدا کرتی ہیں، لیکن افسوس تو مسلمان ممالک پر ہے جو اس تعلیم پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے، اس امت سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا۔ کون سا خیر کا کام ہے جو آج یہ مسلمان ممالک کر رہے ہیں؟ نہ احساس ہمدردی ہے، نہ تعلیم کے کسی حصے پر عمل ہے، غیرت ہے تو وہ ختم ہو گئی ہے، اور غیروں سے مدد مانگی جاتی ہے، اور یہ مدد بھی اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے لیے مانگی جاتی ہے۔
ایسے حالات میں قرآن کریم کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ اگر ایسے حالات پیدا ہوں، دو گروہ اور دو جماعتیں لڑ پڑیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، پس اگر ان میں سے ایک دوسری کے خلاف سرکشی کرے تو جو زیادتی کر رہی ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل سے صلح کرواؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل سے صلح کرواؤ اور انصاف کرو، اور انصاف کا معیار بھی اتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، جو دوسری جگہ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ اگر تمہیں دنیاوی خواہشات کے بجائے اللہ کی محبت چاہیے تو پھر مسلمان کا کام ہے کہ آپس میں انصاف بھی قائم کریں اور غیروں کے ساتھ بھی انصاف قائم کریں۔ دوسری فرمایا کہ ہو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے، اور ایک مسلمان کو یہی حکم ہے بار بار کہ تقوی کی تلاش کرو، تقوی کی تلاش کرو۔ قابل شرم بات یہ ہے کہ اسرائیلی صدر یہ مشورہ دے رہا ہے جو اصل میں تو مسلمانوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا، بڑی طاقتوں کو، لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان مسلمان ملکوں کو خیال نہیں آیا، سربراہوں کو خیال نہیں آیا، تو جب اسرائیل کے صدر نے مشورہ دیا تھا مغربی طاقتوں کو، تو اس وقت مسلمان ممالک کی جو کونسل ہے یہ اعلان کرتی کہ ہم اپنے ریجن میں جو بھی فساد ہو رہے ہیں خود سنبھالیں گے، اور خصوصاً اس علاقے کو جو ہمارے ہم مذہب ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ہم ایک کتاب کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس کو اپنا کتاب کو اپنا رہنما ماننے والے ہیں۔ اگر ہم میں اختلاف پیدا ہو بھی گئے ہیں، اگر ایک ملک میں دو فرقوں کی لڑائی یا عوام اور حکومت کی لڑائی کسی جائز یا ناجائز وجہ سے شروع بھی ہو گئی ہے، تو ہم اپنی کامل تعلیم کی روح سے اس مسئلے کا حل کر لیں گے۔ اگر ایک گروہ سرکشی پر اتر آیا ہے تو اس سرکشی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اگر غیر کی مدد کی ضرورت ہوئی بھی تو ٹیکنیکل مدد یا ہتھیاروں کی مدد تو لے لیں گے، لیکن حکمت عملی بھی ہماری ہوگی اور افراد بھی ہمارے ہوں گے جو اس فساد اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ اگر یہ سوچ ہو تو کسی غیر کو ضرورت نہ ہو کہ مسلمان ملکوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے کسی کو کسی ملک سے کیا دلچسپی ہے؟ یہی کہ یا تو اس ملک کی دولت پر قبضہ کیا جائے یا دنیا میں اپنی جو مخالف بڑی طاقت ہے اس پر اپنی طاقت کا رعب ڈالنے کے لیے ان ملکوں کو جو غریب ملک ہیں، چھوٹے ملک ہیں جہاں فساد ہو رہے ہیں، زیر نگین کر کے اپنی برتری ثابت کی جائے۔ بہرحال مسلمان ممالک کی کمزوری ہے اور اپنی تعلیم کو بھولنا ہے، جو غیروں کو اتنی جرت ہے کہ ایک ملک کی حکومت یہ اعلان کرتی ہے
کہ UNO نے نہ بھی شام پر حملہ کرنے کی اجازت دے تب بھی ہم حملہ کریں گے، یہ ہمارا حق ہے، اور حق کی دلیل نہایت بچگانہ ہے کہ UNO ہماری فارن پالیسی کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتی۔ یہاں فارن پالیسی کا کہاں سے سوال آ گیا؟ جب دشمنی کی اتنی حد تک بڑھ جائے دشمنی کہ آنکھوں پر پٹی بن جائے، تو بظاہر پڑھے لکھے لوگ بھی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم بڑے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، لیکن جاہلوں والی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تم ہزاروں میل دور بیٹھے ہو، تمہارا اس معاملے سے کچھ تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر تعلق ہے جو ہونا چاہیے تو UNO کا، کہ وہ اس معاہدے میں شامل ہے، یہ لوگ اس معاہدے میں شامل ہیں UNO کے چارٹر میں۔ کسی انفرادی ملک سے نہ معاہدہ ہے نہ لینا دینا ہے۔ جس ملک میں فساد ہے اس سے براہ راست بھی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ یہاں فارن پالیسی کا کہاں سے سوال آ گیا؟ یہ منطق مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال یہ تو ضد بازی ہے اور ڈٹائی ہے اور اپنی برتری ثابت کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ دنیا کے امن اس طرح قائم نہیں ہوتے۔ امن قائم کرنے کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اسلام کی تعلیم جیسی اور کوئی خوبصورت تعلیم نہیں ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں انصاف سے دور نہ لے جائے۔ اس حوالے سے بار بار میں نے دنیا کے لیڈروں کو توجہ دلائی ہے۔ پھر امن قائم ہوتا ہے کہ اگر یہ کس طرح کیا جائے۔ اس آیت کی تعلیم سے جو میں نے پڑھی ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ اگر UN اس اصول پر انصاف قائم کرے تو انصاف قائم ہوگا۔ تمام ممالک مشترک کوشش کریں جہاں ظلم دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو ویٹو کا حق ہے اور کسی کو اپنی مرضی کرنے کا حق ہے۔ کسی ایک ملک کی فارن پالیسی کا سوال نہیں ہے یہاں۔ پھر ایک ملک کہتا ہے کہ ہم شام میں امن قائم کرنے کے لیے زمینی فوجیں تو نہیں بھیجیں گے، لیکن ہوائی حملے کریں گے، یعنی اس شہر اور ملک کو مکمل طور پر کھنڈر بنا دیں گے جیسے پہلے بنایا تھا۔ معصوموں کو بھی ماریں گے، بچوں کو بھی ماریں گے، عورتوں کو بھی ماریں گے، جس طرح عراق اور لیبیا میں کیا تھا۔ وہاں کیا حاصل ہوا ہے جو یہاں حاصل ہوگا؟ شہر کھنڈر بن گئے اور امن ابھی تک قائم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے توڑ بھی کیے ہوئے ہیں۔ رشیا کے پرائم منسٹر صاحب نے کل ہی بیان دیا ہے، بلکہ شاید آرٹیکل لکھا ہے کہ یہ کوئی انصاف نہیں ہے جو تم فیصلہ کر رہے ہو انفرادی طور پہ۔ اگر یہی فیصلے اس طرح کرنے تھے تو پھر UNO کس لیے بنائی تھی؟ اگر یہی عمل رہا تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے، جو پیغام ہم بار بار دیتے رہتے ہیں دنیا کو، کہ یہی حشر رہا تو UNO کا بھی حشر، یہی حال رہا تو UNO کا حشر بھی لیگ آف نیشنز کی طرح ہوگا۔ اور یقیناً اس نے صحیح کہا ہے۔ پھر عوام کے حق کے حوالے سے مصر میں حکومت کو الٹا دیا، کہا یہ گیا کہ عوام کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اور حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے دردی سے عوام کو قتل کر رہی ہے۔ یقیناً یہ سچ ہے کہ حکومت کا یہ رویہ غلط تھا، لیکن مصر میں حکومت گرانے کے بعد جو حکومت آئی وہ شدت پسندوں اور مذہبی جنونیوں کی حکومت تھی۔ پھر بڑی طاقتوں کو فکر پیدا ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ امریکہ میں ایک جرنلسٹ نے بڑے اخبار کے مجھے سوال کیا کہ اب مصر میں اس
کے بعد امن کے قیام کے کیا امکانات ہیں؟ تو میں نے اسے یہی کہا تھا کہ تم لوگوں نے شاید اپنا اثر قائم کرنے کے لیے حکومت کو الٹوا دیا تھا، لیکن تمہارے اندازے کی غلطی ہو گئی، اور جو لوگ آئے ہیں وہ نہ تمہاری مرضی کے ہیں نہ وہاں کے عوام کی مرضی کے ہیں، یعنی اکثریت عوام کی ان کے خلاف ہے۔ ایک چنگاری ابھی بھی سلگ رہی ہے، اور تم دیکھنا کہ چند مہینوں تک دوبارہ اسی طرح خون بہے گا جس طرح پہلے بہہ چکا ہے، لیکن میرے اندازے سے بہت پہلے یہ خون بہہ گیا۔ گزشتہ دنوں کے مصر کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ مسلمان ممالک میں بے چینی کی جو بھی وجوہات ہوں جائز بھی ہوں گی عوام کی طرف سے، لیکن جب بڑی طاقتیں غلط رنگ میں دخل اندازی کریں گی تو فساد پیدا ہوگا۔ میں نے 2011 کے شروع میں جب اس بارے میں خطبات دیے تھے 2-3، تو واضح کیا تھا کہ مسلمانوں کے ان حالات کی وجہ سے امن کے نام پر بڑی طاقتیں جو بھی ظاہری اور خفیہ حکمت عملی وضع کریں گی وہ آخر کار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہوگی۔ کبھی اپنے مفادات میں یہ مفادات جو ہیں ان کو یہ طاقتیں متاثر نہیں ہونے دیں گی۔ اور یہی دیکھ لیں اب کہ جب حسنی مبارک کی زمانے میں جو خون خرابہ ہوا ہے اس میں عوام کی حمایت کی گئی، اسے ہٹایا گیا، کوشش کی گئی، بڑا پروپیگنڈا ہوا، لیکن جب دوسری حکومت نے مفادات کا خیال نہ رکھا اور فوجی حکومت آ گئی اور اس نے پہلے سے بھی زیادہ خون بہایا، تو اس وقت کسی نے عوام سے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، نہ وہ کوشش کی گئی۔ آخر یہ دوملی ہے، یہ فرق ہے۔ بہرحال مسلمان ممالک کی حکومتوں کو اب بھی غیرت دکھانی چاہیے اور اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کر امت مسلمہ کے مفادات کو دیکھنا چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، حکومت کرنے والوں کے دلوں میں بھی اور عوام کے دلوں میں بھی۔ یہ اس وقت ہوگا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے ساتھ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگا جب حاکم بھی اور رعایا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے چند ارشادات پیش ہیں جو حاکموں کو بھی ان کے رویوں اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور عوام کو بھی۔ پہلے حاکموں کے بارے میں چند حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، ان میں سے اول امام عادل ہے، یعنی عدل کی یہ اہمیت ہے۔ پھر حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سے زیادہ محبوب اور اس کے زیادہ قریب انصاف پسند حاکم ہوگا، اور سخت ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور ظالم حاکم ہوگا۔ پھر ایک روایت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا نگران اور ذمہ دار بنایا ہے، وہ اگر لوگوں کی نگرانی اپنے فرض کی ادائیگی اور ان کی خیر خواہی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے مرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا
کہ میں تمہیں وہ بات بتاتی ہوں جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ دعا کی قسم ہی بنتی ہے کہ اے اللہ، میری امت میں سے جسے بھی کسی معاملے کا ولی الامر بنایا گیا اور اس نے امت پر سختی برتی تو تو بھی اس کے ساتھ سختی کا سلوک فرمانا، اور جسے میری امت کے کسی معاملے کا ولی الامر بنایا گیا اور اس نے امت پر نرمی کی تو تو بھی اس پر نرمی کرنا۔ تو یہ ہے حکام کے سوچنے کی باتیں، سربراہوں کے سوچنے کی باتیں، کہ اللہ کا سایہ رحمت اگر چاہیے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو یقیناً یہ خواہش بھی ہوگی، تو پھر انصاف کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اگر بننا ہے تو ظلم بند کرنا ہوگا، ذاتی مفادات سے بالا ہو کر اپنے فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو بلا تفریق خیر خواہی کرنی ہوگی ہر ایک کی، ورنہ آنسر نے فرمایا دوزخ تمہارا جگہ ہے۔ اور پھر اگر یہ جو آخری حدیث ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سختی کرنے والا امیر ہے اس پر سختی کر، اور جو نرمی کرتا ہے تو اس پہ نرمی کر، یہ دعا تو ایک ایمان رکھنے والے کو لرزا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کو عقل آئے اور یہ سوچیں اور سمجھیں۔ پھر عوام کو آپ نے کیا حکم دیا کہ حکمرانوں کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کرنا ہے، کیا رویہ رکھنا ہے۔ حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد دیکھو گے کہ تمہاری حق تلفی کر کے دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، نیز ایسی باتیں دیکھو گے جن کو تم برا سمجھو گے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ایسے وقت میں آپ کا کیا حکم؟ فرمایا اس وقت کے حاکموں کو ان کا حق ادا کرو، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود حاکموں کو ان کا حق ادا کرو، اور تم اپنا حق اللہ سے مانگو۔ بس یہ ہڑتالوں اور خون خرابہ جو ہے، یہ حقوق لینے جو ہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے حق مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے فیصلے فرماتا ہے کہ دنیا کی نظر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ پھر ایک روایت میں ہے، ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق مانگیں مگر ہمارا حق ہمیں نہ دیں، تو ایسی صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ مشرقی عرب دنیا کے احمدی جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، اس نے اپنا سوال پھر دہرایا، آپ نے پھر اعراض کیا، اس نے دوسری یا تیسری دفعہ پھر اپنا سوال دہرایا، جس پر اشعث بن قیس نے انہیں پیچھے کھینچا، یعنی خاموش کروانے کی کوشش کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال پسند نہیں آیا کہ تم پیچھے آ جاؤ، نہ کرو سوال۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات میں اپنے حکمرانوں کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو، جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے ان کا مواخذہ ان سے ہوگا، اور جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے اس کا مواخذہ تم سے ہوگا۔ پھر ایک حدیث ہے، جنادہ بن ابی امیہ نے کہا کہ ہم نے عبادہ بن صامت کے پاس گئے، وہ بیمار تھے۔ ہم نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، ہم سے ایسی حدیث بیان کرو جو تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اللہ تم کو اس کی وجہ سے فائدہ دے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلا بھیجا، ہم نے آپ سے بیعت کی، آپ نے بیعت میں ہمیں ہر حال میں، خواہ خوشی ہو یا ناخوشی، تنگی ہو یا آسانی ہو، اور حق تلفی میں بھی یہ بیعت لی کہ بات سنیں گے اور مانیں گے۔ آپ نے یہ بھی اقرار لیا کہ جو شخص حاکم بن جائے ہم اسے جھگڑا نہ کریں، سوائے اس کے کہ تم اعلانیہ ان کو کفر کرتے دیکھو،
جس کے خلاف تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو۔ کفر ایسا جس کی دلیل واضح طور پہ موجود ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کفر کے فتوے لگا دیے جس طرح آج کل کے علماء لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر رکھا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ بس اگر خدا تعالیٰ کے مواقع سے بچنا ہے تو اپنے فرائض ادا کرتے رہو، باقی حکام کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور دعاؤں میں لگے رہو۔ اور پھر اسی طرح جیسے کہ میں نے کہا، کفر جو ہے حکام کا، یہ بھی واضح طور پر واضح شرعی احکام کی خلاف ورزی ہے، تب نہیں ماننا، اپنی توجیحات نہیں دینی۔ جس طرح پاکستان میں مثلاً احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہا جاتا ہے کلمہ نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی، اسلام نہیں کہنا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ ہمیں روکنے والے یہ شریعت کے احکام کی، قرآن کریم کے احکام کی خلاف ورزی ہم سے کروانا چاہتے ہیں، وہ نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ جو ملکی قانون ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ بس تمام تعلیم کا خلاصہ یہ آخری حدیث میں ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، نہ حکام رعایا پر ظلم کریں، نہ رعایا حکام سے اپنا حق لینے کے لیے ان پر کوئی ایسی کارروائی کرے جس سے ظلم ثابت ہوتا ہو۔ اب یہ کام حکام اور رعایا دونوں کا ہے کہ دیکھیں کیا وہ اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، کیا حکام جو ہیں انصاف کے اعلیٰ معیاروں کو چھو رہے ہیں، کیا اپنے ہر فیصلے پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح کیا رعایا جو ہے سوائے خدا تعالیٰ کے واضح شرعی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے کسی حاکم کے حکم کے جو باقی احکام ہیں اس پر سمعنا و اطعنا کہہ کر عمل کرنے والی ہے؟ کیا ظالم حکمرانوں کے خلاف صرف اپنے رب کے سامنے رونے والے ہیں؟ اگر آج کوئی یہ کرنے والے ہیں تو شاید احمدیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اگر نہیں تو پھر اس حالت میں اور اس زمانے میں واپس چلے جائیں گے ہم جو ظہر الفساد فی البر والبحر کا زمانہ تھا، اور مسلمانوں پر یہ زمانہ آنا بھی تھا۔ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود کے زمانے میں بھی ایسے حالات ہی پیدا ہونے تھے۔ بس مسلمان حکمرانوں کو بھی اور رعایا کو بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فسادوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کو تلاش کریں اور اس کے دامن کو پکڑیں۔ شام کے لوگ خاص طور پر اور مسلمان عموماً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف اسی الہام پر غور کر لیں کہ بلائے دمشق، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیشگوئی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اس کی بات سنیں، ورنہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کے علاوہ کوئی اور نہیں جو رہنمائی کرنے والا ہے۔ ملکوں کے رویوں کی وجہ سے مذہبی شدت پسند تنظیمیں جو ہیں یا مذہب کے نام پر اپنی حکومتیں قائم کرنے والی تنظیمیں جو ہیں یہی فائدہ اٹھائیں گی، اور پھر جو آپس میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا وہ تصور سے ہی باہر ہے۔ خدا تعالیٰ مسلمان رہنماؤں کو بھی عقل دے اور عوام کو بھی عقل دے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اس مضمون کو سمجھیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی میں تعاون کرنے والے ہوں، نیکی اور تقوی میں ترقی کرنے والے ہوں، محبت کے پھیلانے والے ہوں، دلوں کو جیتنے والے ہوں۔ حکومت جو ہے کبھی دلوں کو جیتے بغیر نہیں ہو سکتی، عوام کے حق ادا کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہر مسلمان لیڈر کو اس روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں کہ ایک زمانہ تو وہ تھا
کہ جب عیسائی عوام مسلمان حکومت کے عدل و انصاف کو دیکھ کر یہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں عیسائی حکمرانوں سے جلد چھٹکارا ملے اور ہم پھر مسلمانوں کی حکومت کے زیر سے آ جائیں۔ اور کہاں آج یہ زمانہ ہے کہ مسلمان سے بے انصافی کا مرتکب ہو رہا ہے، رحماء بینہم کے بجائے گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ مسلمان عیسائی ملکوں میں امن سے رہنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں، انصاف کے حصول کے لیے دوڑ رہے ہیں، آزادی سے رہنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ کاش کے مسلمان ممالک جو ہیں، ان کے حکمران اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ خدا کرے کہ کسی طرح ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے۔ اسی طرح مغربی ممالک اور بڑی طاقتوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے جو میں نے بتایا، جو کہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے بھی مختلف ذرائع سے پہنچا چکا ہوں کہ بعید نہیں کہ شام کے خلاف جو کارروائی ہے یہ ملک سے نکل کر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ بس ہر ملک میں رہنے والے احمدی کا اپنے ملک سے وفا کا تقاضا یہ ہے، اور خاص طور پر ہر وہ احمدی جو ان مغربی ممالک میں رہ رہا ہے، کہ ان سیاستدانوں کو آنے والی تباہی سے ہوشیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دنیا کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ماننے کی توفیق عطا فرمائے، حاکموں اور رعایا کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ خانہ جنگی کو ختم کر کے اس تباہی سے بچیں۔ یورپ اور مغرب کے حکمرانوں کی بھی آنکھیں کھولے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لیں اور ظلم سے بچیں، ہر چھوٹے سے چھوٹے ملک کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کسی ملک کی مدد ذاتی مفادات کے لیے نہ ہو بلکہ حق کی ادائیگی کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ افراد جماعت کو ان حالات کے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ خاص طور پر شام میں تو بہت سارے احمدی متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شام کے بارے میں ایک انذاری الہام فرمایا تھا کہ بلائے دمشق، تو جلد اس خوشخبری والے الہام کو بھی پورا فرما دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان پیدا فرمائے۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یدعون لک ابدال الشام و عباد اللہ من العرب، یعنی تیرے لیے شام کے ابدال دعا کرتے ہیں اور عرب کے بندے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ سارا عرب جلد سے جلد مسیح محمدی کے جھنڈے تلے آنے والا ہو، تاکہ عرب دنیا کی بے چینی، جسے دنیا نے عرب سپرنگ کا نام دیا ہوا ہے، یہ دنیاوی نہیں بلکہ روحانی فیض کا چشمہ بن جائے۔ یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں، اور آپ کے ساتھ جڑ کر اسلام کی حقیقی تعلیم کو، جو پیار اور محبت اور امن کی تعلیم ہے، دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری ذمہ داریاں سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت جذب کرنے والے ہوں اور دنیا کی حق کی طرف ہمیشہ رہنمائی کرتے رہنے والے ہوں، امن اور انصاف کو قائم کرنے والے ہوں اور اس تعلیم کو پھیلانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی جنگ کی ہولناکیوں اور تباہیوں سے بچائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر